شو کے انٹرویو لے رہے تھے، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے کہا ہے کہ داؤد ابراہیم بھی کلفٹن کراچی میں رہتا ہے اور آپ بھی کلفٹن کراچی میں رہتے ہیں، اور وہ انڈیا کو موسٹ وانٹیڈ ہے، اور دوسری طرف انہوں نے بلاول نے جو ہے ان کو واپس بلا لیا. آپ ہی کے پرائم منسٹر نے ان کو جیل سے بھی رہا کر دیا, آپ ہی کے پرائم منسٹر ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا. تو آپ کے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے جو مطلب بہت راول پنڈی اور اسلام آباد دونوں مل کر اس سام کو پال رکھا ہے, اس کو دودھ دیتے رہتے ہیں وقتاً وقتاً. بلاول نے یہ سٹیٹمنٹ 2 ہفتے پہلے دے دی تھی کہ انڈیا کے ساتھ ہماری کوئی بائیلیٹرل بات چیت نہیں ہوگی, نہ اس حوالے سے ہمارے ذہن میں کوئی اس طرح کی چیز ہے. ایک ینگ پرامیسنگ قسم کا مائنڈ ہے, اس کو دنیا کی پالیٹکس کا بھی پتہ ہے. یہ تو انتہائی امیچور اور وار مونگرز قسم کے, دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ بالکل ٹوٹلی الٹریٹ اور اگنورنٹ قسم کے لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے جی کہ آپ جو ہے وہ 370 واپس نہیں لیتے تو انڈیا سے بات ہی نہیں ہو سکتی. پہلی بات یہ ہے کہ 370 جو ہے یہ کشمیریوں کا معاملہ ہے, میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا, اور کشمیری اس کو اگر اٹھاتے ہیں انڈیا کے ساتھ تو اس کی آپ حمایت کرتے ہیں تو یہ دوسری بات ہے کہ جی یہ مطالبہ آیا ہے تو ہم اس میں ان کے ساتھ ہیں. لیکن آپ اپنی طرف سے اس طرح کی شرائط رکھتے ہیں جیسے 370 کو آپ واپس کریں جی, نہیں تو ہم بات ہی نہیں ہو سکتی. اس بات کا بلاول صاحب کو 100% پتہ ہے کہ 370 واپس ہو ہی نہیں سکتا. انڈیا میں کوئی ایسی قوت ہے ہی نہیں جو 370 کو ریورس کر سکے. انڈیا میں 370 جو ہے وہ باقاعدہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ ڈیبیٹ کے بعد جو ہے وہ اپروو ہوا ہوا ہے. فری پہ واک پہ نکلے ہوئے تھے, پاکستان میں کھلے عام باہر پھر رہے تھے. آپ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ 31 سال کے لیے جیل میں ہیں, لیکن وہ جناب باہر پھر رہے ہیں. اور ایک بندے کا نام میں بھول رہا ہوں, ٹیررسٹ, وہ بھی باہر پھر رہا ہے. سو دین مسعود اظہر. ہاں, سو آپ کی باتیں جب کریڈیبل نہیں رہتی نا, کہ وین یو سیئنگ کہ وی آر ایکٹنگ آن اٹ سو ناؤ ریوارڈ اس فار اٹ, اور پھر یہ بندہ اس طرح تفریح کرنے باہر نکل جاتا ہے. سو دیٹ از اے پرابلم. if some lead, یہ پاکستان, یہ عمران خان کے لیے بہت زبردست اپرچونٹی تھی جب 2018 میں when he became prime minister. آدمی اس لیے اس میں یہ بات یہ بالکل غلط میں سمجھتا ہوں کہ سٹینڈ ہے کہ اگر ہم نے یہ مان لیا جو لوگ آلریڈی وانٹیڈ ہیں انٹرنیشنلی, بلیک لسٹڈ ہیں یا لسٹڈ ہیں ایز اے ٹیررسٹ, ان کو ہر حالت میں جو ہے وہ کنٹین کرنا, ان کے خلاف کارروائی کرنا, یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے. اس میں یہ انڈیا کا کوئی کہے یا نہ کہے, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیٹ الاؤن انڈیا, اس کا کوئی انڈیا کا رول ہی نہیں ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک باضابطہ ملک ہیں جس کے اندر قانون کی حکمرانی ہے, اور آپ کے کوئی شہری جو ہیں وہ اگر انٹرنیشنل انویسٹیگیشن اور انٹرنیشنلی جن اداروں کو آپ کریڈیبل سمجھتے ہیں, مثلا یونائٹڈ نیشن, ان کی طرف سے ان کو اس طرح بلیک لسٹ کیا گیا تو آپ ان کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے ملک کے انٹرسٹ میں ہے ان دا لانگ رن؟ تو ظاہر ہے اس میں انڈیا کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. میں حیران ہوں کہ یہ اس کو انڈیا پاکستان ایشو کیوں بناتے ہیں. ہر ملک کے اندر جہاں کہیں کوئی دہشت گردی ہے یا ایسا کوئی ایلیمنٹ ہے جو دہشت گردی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یا اس طرح کے ارادے رکھتا ہے, تو یہ اس ملک کی سول رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کے خلاف سخت قسم کے اقدامات کرنا, اس میں کوئی دوسرا ملک مداخلت کرے یا نہ کرے. تو اگر آپ اپنے ملک سے یہ دہشت گردی ختم کر دیں گے تو اس سے انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. دہشت گردی تو آپ کے گلے میں پڑی ہوئی ہے. یہ جن لوگوں کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں ٹی ٹی پی, کل تک تو یہ بھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کے پسندیدہ ترین لوگ تھے. آج انہوں نے پلٹ کے تو آپ کو جب مارنا شروع کر دیا تو آپ کہتے ہیں پاکستان کو بہت بڑی دہشت گردی کا سامنا. یہ آپ کے اپنے جو سیلف کریٹڈ قسم کے معاملات ہیں, ان کو اگر پہلے سٹیج پہ ہی کرش کر دیا جاتا, یا ان کو جس طریقے سے بھی آپ ڈیل کرنا چاہتے تھے, یہ آپ کی مرضی ہے, ان کو مین سٹریم میں لے جایا جاتا یا جو بھی آپ کی ٹیکٹسز ہیں, تو ظاہر ہے نوبت تو یہاں تک نہیں آ سکتی تھی. تو میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ آپ اس کو انڈین پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. یہ جو 2 واقعات ہوئے اس میں انڈیا کچھ کہے یا نہ کہے, پاکستان اگر اس معاملے میں سیریس ہے تو یہ دونوں واقعات کو انویسٹیگیٹ کرتا.
اور اس کی مکمل رپورٹ سے بلاول نے یہ سٹیٹمنٹ 2 ہفتے پہلے دے دی تھی کہ انڈیا کے ساتھ ہماری کوئی بائیلیٹرل بات چیت نہیں ہوگی، نہ اس حوالے سے ہمارے ذہن میں کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ انڈیا نے بھی اس کو ریسیپروکیٹ کیا تھا۔ تو اس کے بعد بات رہ جاتی ہے تانے بازی کی جو انہوں نے کی ہے انڈیا ٹوڈے میں بیٹھ کے، یا انہوں نے ان کو کہا ہے کہ وہ ہے۔ اب سوال اس طرح کے جو ہے نا جی، جو ناؤن قسم کے لوگ جن کے بارے میں انڈیا کا سٹینڈ ہے کہ آپ کے ہاں شیلٹر میں ہیں، آپ کا سٹینڈ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، تو آپ اس پہ ری ایکٹ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن میں اٹھائیں جی کہ یہ انڈیا نے ایلیگیشن لگایا ہے وچ از ویری سیریس، وی وانٹ اے کمیشن ٹو کم ٹو کلفٹن اینڈ فائنڈ آؤٹ ویئر از دا گائے، تو بات بنے نا۔ اگر آپ سچے ہوں، آپ نے بڑے بڑے مردے دفن کیے ہوئے ہیں اپنی، وہ ایسا بات کرتے ہیں جیسا کہ ٹیررسٹ کہیں اسپیس سے آ کے ان کو مار رہے ہیں۔ یہ ٹیررسٹ جو اگر آپ ٹی ٹی پی کو اگر لے لیتے ہیں، ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں نا، when they talk about جو 2014 سے 2018 تک جو آپ نے جنگیں لڑی ہیں ٹیررزم کے خلاف، یہ ٹی ٹی پی کے خلاف ہے۔ پھر آپ ہی کے پرائم منسٹر نے ان کو واپس بلا لیا، آپ ہی کے پرائم منسٹر نے ان کو جیل سے بھی رہا کر دیا، آپ ہی کے پرائم منسٹر ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا۔ تو آپ کے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے جو مطلب بہت راول پنڈی اور اسلام آباد دونوں مل کر اس سام کو پال رکھا ہے، اس کو دودھ دیتے رہتے ہیں وقتاً وقتاً۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ لائک ہاؤ ول دا انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ بھائی ٹھیک ہے، اٹس لائک سینگ کہ آپ وہ جو ہوم میڈ بندوقیں نہیں ہوتی ہیں، آپ ہوم میڈ بندوق لے کے چلا رہے ہیں اور آپ کا انگوٹھا کٹ گیا اور آپ رو رہے ہیں دیکھیں میرا انگوٹھا کٹ گیا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، بٹ لیکن آپ جس کو مار رہے ہیں وہ ہوم میڈ گن سے، اس کی بات کریں وکٹمس کی، دے آر دا ریئل وکٹمس آف ٹیررزم۔ آپ تو کولیٹرل ہے، آپ یو آر اے کولیٹرل ڈیمیج آف یور اون پالیسی۔ ایگزیکٹلی۔ ہاں، تو دیٹ از دا پوائنٹ۔ جب تک آئی تھنک کوئی ہمت والا کانفیڈنٹ پاکستانی فورن منسٹر یا پرائم منسٹر یہ بات نہیں کہتا پبلک میں کہ ہماری پالیسیز پہلے غلط تھی اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کلین دا ہاؤس، اور ایس سی او از اے ویری گڈ فورم، وہ لائیں دوسرے کنٹریز کو کہ وہ دیکھیں۔ لیکن وہاں سے نکل کے آپ جب کسی بھی بڑے فورم پہ جاتے ہیں تو آپ کا سٹانس وہی بن جاتا ہے جو گھسا پیٹا اور لوزر قسم کی مینٹالٹی کا بنایا ہوا ایک سٹینڈ ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے یہ اس طرح سے میں ایک ریگریسو قسم کا سٹیٹمنٹ ہے جس کا کوئی پازیٹیو پہلو نہیں نکل سکتا۔ اس کو ان کو انگیج کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی مثلا اس طرح کا چیلنج دیتا ہے کہ آپ کے ہاں یہ دہشت گرد ہے، کوئی اس طرح کی واضح بات کرتا ہے، تو آپ یہ اس کو ایکسیپٹ کرنے والی بات ہو گئی نا جی، کہ آپ جو ہے لیکن وہ میں آج بہت زیادہ اور there is probably going to be no sympathy for anybody who is seen as مطلب ٹیررزم سے جس کا بھی تعلق ہے، بٹ اٹس اے گڈ 3 days کہیے، اور میں وہ دن بھی گن رہا ہوں جہاں ٹرائی لیٹرل ہوگا، تو سو یو کین سے کہ 2-3 سال کے بعد ونس اگین پاکستان ہیڈ اے گڈ ڈپلومیسی سیشن۔ سر پریس کانفرنس بھی کی ہے، دونوں فارن منسٹرز نے الگ الگ کی ہے، لیکن پریس کانفرنس بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی ہے، وہاں پہ ان سے G20 کے بارے میں بھی پوچھا گیا، اور اسی طرح سے ڈاکٹر جے شنکر نے بھی کی ہے، اور انہوں نے بھی پاکستان کی طرف اشارہ کیا ٹیررزم کو لے کر۔ تو کیا یہ صحیح وقت تھا اس وقت پریس کانفرنس کر کے اس قسم کی ہارڈ لائنز لینے کے لیے دونوں کے لیے؟ دیکھیے پریس کانفرنس جو بلاول بھٹو کی ہے وہ انہوں نے خالی پاکستانی پریس کے لیے رکھا تھا، he did not allow Indian press یا international press, which is a very strange thing۔ آپ جا رہے ہیں یہ بندوں سے آپ کل بھی بات سکتے ہیں کراچی میں بیٹھ کر، لاہور سے the same people، تو وہ انڈین پاکستانی پریس سے بات، that I think was a very bad mistake۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان نے ان کی مذمت کی ہے؟ یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں ابھی پونچھ میں اور اس کے بعد راجوری میں، تو کیا پاکستان نے آفیشیلی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں؟ چونکہ انڈیا نے تو کلیئرلی، اگر آفیشیلی نہیں لیکن ادروائز میڈیا پہ اور دیگر پلیٹ فارمز پہ اس کو کلیئرلی کہا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ ایک
दूसरा, जिन लोगों को इंटरनेशनली ब्लैक लिस्ट किया गया है और इंटरनेशनली दहशतगर्द करार दिया गया है, वो अगर पाकिस्तान में हैं, तो महज इस बुनियाद पे पाकिस्तान उनको शेल्टर नहीं फराहम कर सकता या नहीं करना चाहिए कि अगर काम रहे. So Exactly. that is good for India also ना. इंडिया भी थोड़ा ठीक है, बॉर्डर पे काम है. Why should we talk to Pakistan? और देखें आप, इस महीने में 10 इंडियन सोल्जर्स मारे गए 2 ऑपरेशंस में, राइट? So this is what Jaishankar is saying. You can't continue to support terrorism on one side and then want to talk. जैसा पाकिस्तान कह रहा है कि ये तो चलते रहेगा लेकिन हम क्रिकेट भी खेलेंगे, ये तो चलते रहेगा लेकिन हम ट्रेड भी करेंगे. That's not going to happen. Because इंडिया के लिए इंडिया एक ऐसे स्वीट स्पॉट पे भी पहुंच गई है कि इट डजंट नीड ना तो ट्रेड की जरूरत है. सामने लेके आता विद ए स्टेटमेंट कि जी ये हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें कोई हमारी तरफ से आदमी कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सर वो अभी मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि भाई जिस चीज़ की बात होनी है वो होनी है कि आज़ाद कश्मीर आप कब वापस देंगे. तो ये तो 370 की तो बात ही नहीं होनी. तो वो कह रहे हैं दी ओनली इशू टू डिस्कस ऑन कश्मीर इज व्हेन विल पाकिस्तान गिव बैक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. और साथ में उन्होंने ये कह दिया जी कि वेक अप एंड स्मेल द कॉफी. जो आर्टिकल 370 है वो हिस्ट्री है. ये अभी डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उन्होंने बिलावल भुट्टो के रिमार्क्स के बाद ये बात की है. और दूसरा ये है कि सो हाउ डू यू सी दिस सर. ये तो इसका मतलब है कि बात तो बस उन्होंने कहा है कि बिलावल ने बातें वही की हैं, बस वेन्यू बदला है. ये पहले बातें वो पाकिस्तान और दुनिया में करते थे और अभी वो यहाँ पे कर रहे हैं. सो डू यू थिंक कि ये तो काम खराब है, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं हो रही?